مسابقة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. الله تبارك وتعالى في الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر عبادي يستمعون القول الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وروى مسلم أنه قال الماهر بالقرآن سفرة الكرام. اسلام پہلے کریم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے ایسے دور میں جس دور میں ساری دنیا صرف کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے، قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کر رہی ہے، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اسے قرآن نے ذکر کیا کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کریم کو ترک کر دیا ہے، اسے چھوڑ دیا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سننا چھوڑ دیا جائے، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا جائے، قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم یہ چونکہ روحانی اور ظاہری بیماریوں کے لیے شفا ہے تو قرآن سے شفا کو حاصل کرنا چھوڑ دیا جائے۔ کہا یہ پانچوں قسم حجر بالقرآن میں شامل ہے، ان میں سے جس کسی کو بھی ہم چھوڑیں گے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کا مصداق ٹھہریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو کفار کے بارے میں کہا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم جب اللہ کے رسول تلاوت کرتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہہ کر، تو قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پورا دین عطا فرمایا، مگر اللہ کے رسول آج ہمارے درمیان آ جائے اور ہماری زندگی کو دیکھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اتنی تکلیف ہوگی کہ جسے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور کہیں گے کہ یہ وہی میری امت ہے جس کو میں پورا دین دے کر گیا اور اس نے پورے دین کو چھوڑ رکھا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے کسی فارسی کے شعر میں کہا ہے کہ اے امت کے نوجوانوں اور ایک امت ملت اسلامیہ کے لوگوں، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور تم تلاش کر رہے ہو کہ کس وجہ سے اس دنیا کے اندر میں تنزلی کا شکار ہو۔ کہا تمہاری تنزلی کی سب سے بنیادی اور اہم اگر کوئی وجہ ہے تو وہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ بہرحال ایسے حالات میں اگر قرآن کریم کی اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی جس میں قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں بشر عباد الذین یستمعون القول، کہ آپ بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو یستمعون القول ویتبعون احسنہ، فرماتے ہیں یستمعون القول جو بہت توجہ اور غور کے ساتھ بات کو سنتے ہیں۔ حضرات مفسرین کی بڑی جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہے، اس سے مراد اقوال حسنہ ہے۔
اور اس کے بعد قرآن کریم نے کہا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ جو قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اللہ انہیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عقل مند کہتا ہے، اولئک ھم اولو الالباب، کہ یہی لوگ عقل مند ہیں۔ کیوں عقل مند ہے؟ اس لیے اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں، اگر بیوقوف ہوتے تو اللہ کے کلام کو نہ سنتے۔ تو قرآن کریم، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا ہر چیز عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے فرمایا کہ قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا یہ کل قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ میں ایک دن عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون کی تلاوت کی۔ فرماتے ہیں ایسی تلاوت کی کہ میرے کانوں نے ایسی حسین تلاوت کبھی نہیں سنی۔ کا اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی ہم حضور سے قرآن سنتے تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اسی طریقے سے ٹرین کیا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سننے کو پسند کرتے تھے، یعنی پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے، جیسے ہم سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تو قرآن کے سننے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں مجھے کہا، اے ابو موسیٰ میں نے آج رات میں تمہارا قرآن سنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کب سنا؟ تو کہا کہ میں رات میں چکر لگانے کے لیے نکلا کہ دیکھوں میرے اصحاب میں کون بہترین قرآن پڑھتا ہے۔ جب میں تیرے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرا تو تم قرآن پڑھ رہے تھے اور میرا جی خوش ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اسے اور اچھے انداز میں پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے من یرید ان یقرأ القرآن غضا کما انزل، کہ اگر کوئی قرآن کریم کو ایسا پڑھنا چاہتا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا بالکل تر و تازہ، فلیقرأ بقراءۃ ابن ام عبد، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا عبداللہ ابن ام عبد کہا جاتا تھا، کہا کہ عبداللہ ابن ام مسعود کی طرح قرآن کریم کو پڑھے۔ کہا وہ بھی اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مجلس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب سورہ یوسف کی تلاوت کی تو فرماتے ہیں مجلس پر ایسا سما بن گیا کہ بہت سارے لوگوں کو ہوش بھی باقی نہیں رہا، ایسا قرآن پڑھتے تھے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا ایسا کیسا قرآن پڑھتے ہو آپ؟ کہا کہ عجیب قرآن پڑھا آپ نے۔ کہا کہ میں نے اسی طریقے سے سورہ یوسف اللہ کے رسول کو سنایا، جب میں سنا کر فارغ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا احسنت یا ابن مسعود، اے ابن مسعود کتنا اچھا کام اور کتنا بہترین قرآن تم نے سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اقرأ علیک، کہ میں تم کو قرآن سنانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں قرآن سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا وہل سمانی ربی، کیا میرے اللہ نے میرا نام لے کر کہا آپ سے؟ کہا ہاں اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو وہ رونے لگے، کہا میرے رب نے نام لیا میرا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ قرآن کریم کی۔ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، تو وہ رونے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سناتے تھے، سنتے بھی تھے صحابہ سے اور قرآن کریم سناتے بھی تھے تاکہ امت کو پتا چلے کہ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا سنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خلیفہ تھے مگر اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ کہا آپ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر سے باہر بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے محلے کے سارے لوگ جمع ہو کر آپ کا قرآن سنتے تھے۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب میں سیر و اعلام النبلاء میں اسے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے سیڑھی پر بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کریم کو پڑھتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور آپ کے قرآن کو سن کر رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے حضرت ابی ابن کعب کو کہ وہ مجلس میں تشریف لائے تو آپ کہتے ذکرنا باللہ، اللہ کی یاد ذرا تازہ کر دو۔
تو حضرت ابی ابن کعب قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, فرماتے تھے کہ ایک ایک مجلس میں پوری سورہ بقرہ سنا دیتے تھے. اس کے بعد بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا جی نہیں بھرتا تھا کہ ہم ابی ابن مسعود. تو ایسا قرآن کریم, ایسا ماحول تھا اس امت کے, اس قرون اولا کے لوگوں میں, کہ جو قرآن کریم کو پڑھنا, سننا, سنانا, اس کے لیے مجلسوں کو قائم کرنا, اس کا سمجھنا, یہ ساری چیزیں ان کے معاشرے کے اندر میں عام تھی. لہذا اگر ہمارے یہاں پر بھی یہ محنت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص توفیق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت, جس سنت کو امت چھوڑتی چلی جا رہی ہے, آج ہمارا نوجوان اور ہمارے بچے قرآن کریم کو سننے کے بجائے ایئر فون لگا کر اپنے کان میں گانے سنتے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گانا یہ دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے, اور گانا کثرت سے سننے والا منافق ہو کر مرتا ہے دنیا سے. تو ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لانے کی کوشش کریں کہ وہ قرآن کو سنے, قرآن کو پڑھے, قرآن سے محبت کرے. اخیر میں چونکہ مجھے خاص طور پر قضیہ فلسطین سے مناسبت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو ہونی چاہیے, ان کا ایک چھوٹا سا قصہ جو تازہ قصہ ہے میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم عام طور پر سن رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 120 دن سے فلسطین کے غزہ کے علاقے کے اندر میں بمباری کی جا رہی ہے, جس میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 لوگ اور ایک اندازے کے مطابق اب تک کے 50,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, جن میں زیادہ تر بچے, عورتیں ہیں. ہم تو ایسے غافل ہو کر بیٹھے ہیں جیسے دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. یہ مسلمان کا انتہائی غیر ذمہ دارانہ سلوک ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہ ہو, کم سے کم دل کے اندر میں تکلیف کو محسوس کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, یہ ان کا ہم پر حق ہے. تو اب ایسے حالات میں اگر کوئی جا کر ان کے بچوں سے, ان کی عورتوں سے, ان کے بوڑھوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہو, ان کے 23 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, ان کے گھروں کو اڑا دیا گیا. کتنے لاکھ؟ 23 لاکھ لوگ, 2 ملین کے اوپر. 23,000 سے زیادہ بلڈنگیں انہوں نے اڑا دی. گھر پر چھت نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, بھوک سے مر رہے ہیں وہ, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایسے حالات میں بھی وہ اپنے خیموں میں قرآن کے حلقے لگا رہے ہیں, اور ان سے جب جا کر کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہو تو کہتے ہیں الحمدللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک غزہ کے نوجوان نے ہی اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی اور کہا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں؟ آج تو دنیا میں ایمان ایسا فسفسا ہو چکا ہے ہم لوگوں کا کہ تھوڑے سے حالات آئے تو فوراً اللہ کے بارے میں بھی غلط گمان کرنا کیا کر دیتے ہیں, شروع کر دیتے ہیں. اور ہم ہندوستان میں جان رہے ہیں کہ کتنے لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا کیوں؟ کہا 1992 میں وہاں کے علماء کی ایک جماعت نے یہ طے کیا کہ ہمارا دشمن بہت مضبوط ہے, اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں. کہا سب سے پہلے ہم ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. اس کے لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہر گھر میں اگلے 10 سال میں ایک حافظ کم سے کم ہونا چاہیے. تو 2002 تک ہر گھر میں ایک ایک حافظ ہوا. اس کے بعد حفظ کرنے کا شوق ان میں جاگا, ایمان تازہ ہوا, ایمانی اور روحانی اعتبار سے مضبوط ہوئے. کہ اس وقت غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ 23 لاکھ لوگوں میں سے تقریباً 19 سے 20 لاکھ لوگ قرآن کے حافظ ہیں, سب قرآن کے حافظ. اسی لیے ان کے بوڑھے, مرد, عورت جہاں کچھ ہوا قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہا قرآن کریم کے تقریباً 13,500 حلقے لگتے ہیں ان کے یہاں. ہسپتالوں میں قرآن یاد کیا جاتا ہے, راستوں میں قرآن یاد کیا جاتا ہے, جیلوں میں قرآن یاد کیا جاتا ہے, پولیس اسٹیشنوں میں قرآن یاد کیا جاتا ہے. ایسا قرآن یاد کیا جاتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 2,500 لوگ بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک پورا قرآن سناتے ہیں اور ایک اٹک بھی نہیں آتی. غلطی تو دور کی بات, غلطی تو بہت دور کی بات. تو اس لیے کہتے ہیں کہ غزہ کو مدینۃ القرآن کہا جانا چاہیے, کہ قرآن کا شہر ہے. تو ایسے کمزور حالات میں جہاں سے ہم بھی گزر رہے ہیں, ہم سے زیادہ حالات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں, مگر انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا. تو ہم اپنی مجلسوں میں جب جمع ہوں تو ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم میں سے ہر ایک قرآن کریم کو پڑھے گا, قرآن کو حفظ کرے گا,
اپنے بچوں اپنی عورتوں میں قرآن کو عام کرے گا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, ایک مرتبہ قرآن کریم زندگی میں آ گیا تو آخرت اور دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ صبر عطا فرمائے گا, اللہ سے حسن ظن قائم ہوگا. قرآن کو پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی فکر ہونی چاہیے, اور اتنا آسان ہے اگر انسان کرنا چاہے. اگر ہر گھر میں 3-3, 4-4, 5-5 آیتیں روزانہ قرآن کریم کو سمجھایا جائے معارف القرآن یا کسی معتبر کتاب سے یا کسی عالم کے ذریعے سے, تو آپ مشکل سے 2 سال 3 سال میں پورے قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں. مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار, ہم کو کرنا نہیں ہے. ہم گھنٹوں اپنے موبائلوں پہ اور اپنی کیسی کیسی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں. اگر ہم آدھا گھنٹہ 15 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے وقف کریں اور اپنے گھروں میں اس کی ایسی مجلسوں کو زندہ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دیں گے, اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو کامیاب ہوئے, اور ایمان کے بغیر گئے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو, دوستوں اور بزرگوں, ہم سب اس فکر کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ جیسے ہم نے قرآن کو پڑھتے ہوئے سنا. ہمارے مہمان ہے قاری شفیع صاحب, یہ تقریباً 45 سال سے کویت میں امامت کراتے ہیں مسجد میں. ہمارے ہندوستان کے ہیں, میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو پتا چلا میں یہاں آیا ہوں, آپ بھی سورت تشریف لائے تو وہ یہاں پر ملنے کے لیے آئے, تو ہمارے ان سے بہت پرانے تعلقات. تو ابھی بتا رہے تھے کہ ہندوستان کے بچے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں, اگر عرب لوگوں کو یہ سنایا جائے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے ان کو, کیونکہ 45 سال ہو گئے آپ کو وہاں پر. تو اس لیے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس پر مزید محنت ہونی چاہیے. اس پر پوری صلاحیت بھی اگر ہم خرچ کر دیں تو کیا ہے, کم ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے والہانہ عشق نصیب فرمائے. جن دوست اور احباب نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے, اللہ انہیں دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی قرآن کریم کے ساتھ ایسا عشق نصیب فرمائے کہ جو اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.